خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے فضل سے آستانہ علیہ حاضہ جامعہ مسجد حاضہ سے فرقہ واریت سے ماورا ہوتے ہوئے صحیح قرآن کی تفہیم اور صحیح عقائد اپنے ہم اثروں تک پہنچانے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر فکر، انہیں سمجھنا، پھر انہیں سمجھ کے اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنا، لاگو کرنا، یہ ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے جو خانقاہ حاضہ سے پیغام کی صورت میں ارسال کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے توبہ کا تصور، فلسفہ توبہ، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل، مقام، مرتبہ، حضور کے صحابہ کے فضائل، مقام اور مرتبہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، ہم نے آیات کی صورت میں اسے سمجھا اور اسے ان کی معرفت کی کوشش ہم نے کی۔ اب ہم پچھلے جمعے جو آخری آیت تلاوت کی اسی سے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر سورہ ہود کی طرف آئیں گے، سورہ بقرہ سے، پھر سورہ فرقان سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم سورہ نساء پہ آتے ہیں۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا، کسی کی طرف جانا۔ توبہ کا معنی ہے کسی کی طرف جانا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف لوٹو، چلو اللہ کی طرف، جمیعا، ایک جماعت کی صورت میں، سارے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ جمیعا کا معنی ہوتا ہے سب آ جاؤ، سب لوٹو اللہ کی طرف، سب توبہ کرو۔ اچھا، ایک حدیث پڑھوں پہلے اس آیت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ خطا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، گناہ انسان کرتا ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد محبوب عمل توبہ ہے۔ جب آپ سے گناہ ہو جائے تو پھر محبوب عمل توبہ ہے۔ تو یہ نقص انسان نہیں ہے، یہ خواص انسان میں، انسان کے خواص میں یہ بات شامل ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا، لیکن گناہ کر کے گناہ پہ ڈٹ جانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو بندہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے، تو جب وہ لوٹ آئے تو اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آئے جمیعا، ایک جماعت کی صورت میں، ایھا المؤمنون، اگر تم مومن ہو۔ اب آپ نے غور کیا کہ توبہ کا جذبہ مومن میں ہوتا ہے، جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے اور پھر اس گناہ کو عام کرے۔ آپ جانتے ہیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، لوگ گناہ کی طرف آتے ہیں اور گناہ کر کے اس پہ پھر مان کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ایک تو گناہ اور پھر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، سارے گواہ بنا رہے ہیں، سب دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ، دور حاضر میں یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بڑا لمحہ فکر ہے۔ یہ مومن ایسے نہیں کرتا، گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بی بی گئی حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس، اس کے شوہر نے چونکہ طلاق دی
اور اس نے طلاق مقید طلاق دی، قید والی طلاق، مشروط طلاق، شرط کے ساتھ کہ اگر تو جنتی ہے تو پھر تو طلاق نہیں، لیکن اگر تو جہنمی ہے تو پھر تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ بڑے علماء کے پاس گئی تو کیا پتہ ہے میں جنتی ہوں، مجھے کیا پتہ ہے میں جہنمی ہوں، پتہ نہیں طلاق بھی ہوئی ہے کہ نہیں، معلق ہو گئی طلاق، مشروط طلاق ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اب ہر عالم یہی کہ پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، جہنمی ہے تو پھر تو ہو گئی ہے، جنتی ہے تو پھر نہیں ہوئی۔ ہاؤ وی کین ڈو ڈیسیژن، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ آخر یہ پھر امام صاحب کے پاس چلی گئی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک بات کا جواب دے، اپنی زندگی کی طرف توجہ کر، کیا کبھی کوئی گناہ ایسا ہوا ہو کہ دل میں خوف آ گیا ہو اور تو گناہ سے دور ہو گئی ہو، گناہ کا موقع بھی ہو، میدان بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور تو قادر بھی ہو، قوی ہو گناہ پہ، اختیار پورا ہو گناہ پہ، لیکن اللہ کا خوف، ایھا المؤمنون، اگر تو مومن ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہو اور تو گناہ سے فوراً دور ہو گئی ہو، کیا کبھی ایسا موقع زندگی میں کبھی آیا؟ اس نے کہا جی امام صاحب ایک وقت آیا تھا کہ گناہ پہ قدرت بھی تھی، قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، میں قوی بھی تھی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، میدان بھی کھلا تھا، روک بھی نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن دل میں خدا کا خوف آ گیا اور میں اللہ کے خوف سے گناہ سے دور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا گھر چلی جا، تو جنتی ہے، تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف۔ میں پھر عرض کر دوں، میں دوبارہ عرض کر دوں، توبو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تابابا یا تبوبو، اسباب ناصارا ینصرو۔ جب اس کی تعلیل ہم کریں گے تو واو ما قبل فتح اگر آ جائے تو واو الف سے بدلتا ہے، یہ اس کی تعلیل ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں واو ہے، ما قبل فتح زبر ہے، تو یہ الف سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا تابا، تابا با سے بنے گا، تھوڑی تھوڑی عربی پڑھیں، تابا، تو یتوبو، واو ما قبل ساکن ہو تو واو کی حرکت ما قبل کی طرف چلی جاتی ہے، یہ نحوی قاعدہ ہے، تو یہ بن جائے گا یتوبو، یتوبو نہیں رہے گا، یہ بن جائے گا یتوبو، تابا یتوبو۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، لوٹ جانا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اگر تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اگر تم لوٹ آؤ، چلو اپنے رب کی طرف جماعت کی صورت میں، ایھا المؤمنون، اگر تم مومن ہو تو مولا ہوگا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تم توبہ کر کے دیکھو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ لعلکم امید کے لیے آتا ہے، تم امید رکھنا توبہ کے بعد کہ کامیابی ہے۔ ہم کامیاب نہیں ہیں اس وقت، یہ ملک کامیاب نہیں ہے، دیگر ممالک کامیاب ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں، ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے۔ اگر آپ اکنامکلی دیکھیں، اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو ہمارا گراف ڈاؤن ورڈ ہے اس وقت، ہر چیز ڈاؤن ورڈ ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور معیشت کیونکہ ہماری آمدن نہیں بڑھ رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے، توبہ سے دور ہے نا۔ نماز میں ہم آ جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم چلے جاتے ہیں، حالانکہ نماز جب مکمل ہو جائے تو کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، تو توبہ کرنی ہوتی ہے تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ کیا ایسے ہی ہے نا؟ ادھر حضرت صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ چل دیے، یا خود اکیلے نماز پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، بس وہ حالانکہ دس از دا ڈائلنگ فیس۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم نے ثنا پڑھی، ہم نے فاتحہ پڑھی، ہم نے سورت پڑھی، اتحیات پہ آگے، تشہد پہ آگے، ہم اپنے ارکان پورے کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تو ہم نے ابھی کنیکٹیوٹی کی ہے، رابطہ ہو چکا ہے، کال مل گئی تو ہم چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہم کسی کو کال کریں، جب کال اس کی مل جائے تو ہم کاٹ دیں، کیا فائدہ؟ یہ ہماری کال ملی ہے، جب نماز مکمل ہو جائے توبہ کا وقت شروع ہو گیا۔ Now the second phase is we have to do excuse, forgiveness، توبہ۔ اب ہم نے توبہ کرنی تھی تو ہم چلے گئے۔ اسی طرح
روزہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، محنت ہم نے کر لی، بس افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، ادھر ہم نے افطاری کی، بس بھاگے بھاگے بھاگے، پتہ نہیں بھاگ کس چیز کی ہے، گھر بھی نہیں ٹکے، مسجد میں آ گئے، ابھی نماز بھی پوری ہم نے مکمل نہیں پڑھی، وہ گئے، کسی نے سنتے پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے نفل پڑھے، کسی نے نہیں پڑھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، میں اندر ہی اندر کبھی سوچتا ہوں، پتہ نہیں ہمیں جلدی کس چیز کی، ہم ہر جگہ پہ جلدی میں ہیں، غور کیجئے گا، ہم ہر جگہ پہ جلدی میں ہیں، گھر سے نکلنا ہے جلدی سے نکلنا ہے، واپس پہنچنا ہے بس جلدی سے پہنچنا ہے، کہیں پہ اطمینان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، ہم کامیاب نہیں ہیں، اور ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں، پروردگار سے توبہ نہیں کر رہے، گناہ ہم کر رہے ہیں لیکن پروردگار سے توبہ نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، آؤ میری طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اگر تم مومن ہو، لعلکم تفلحون، توبہ کا پہلا ثمر یہ ہے کہ اگر سچی توبہ کر گیا ہم تمہیں کامیاب کر دیں، ہم تمہیں، توبہ کا پہلا ثمر کامیابی، اگر توبہ کرو گے تو کامیابی ہے۔ اب ذرا آگے چلو سورہ ہود کی طرف، وَاسْتَغْفِرُوا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، کیا کرنا ہے؟ استغفار لفظ ہے، استغفار، یہ باب استفعال سے ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے استغفارہ، ماضی ہے اس کا، یستغفروا مضارع ہے اس کا، استغفارہ یستغفروا استغفارن، یہ اس کا مصدر ہے، اسی لیے یہ باب استفعال سے ہے، استفعال، استغفار، ہم نے استغفار کرنا ہے۔ چلے چونکہ اغلاط ہی زیادہ تر ہیں، ہماری زبان سے استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار معروف ہو چکا ہے نا، اس لیے علماء کی زبان سے بھی استغفار نکل جاتا ہے، حالانکہ استغفار لفظ نہیں، استغفار لفظ ہے، کیونکہ باب استفعال سے ہے۔ استغفار کیا لفظ ہے؟ استغفار، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو ربکم، اپنے رب سے، اس کا معنی ہوتا ہے فارگیونیس، ایکسکیوز می، معاف کیجئے گا، یہ معاف کرنا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا معاف کیجئے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، تو یہ معافی یہ استغفار کے معنی میں آتا ہے۔ توبو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، تو جب ہم کہتے ہیں توبہ استغفار تو اس کا معنی ہوتا ہے معافی کے لیے واپس آنا، معافی کے لیے لوٹنا۔ دیکھیں کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں، معافی کے لیے لوٹنا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر لوٹو اس کی طرف۔ اب آپ سمجھ گئے، معافی مانگو اپنے رب سے اور چلو اپنے رب کی طرف، تو مولا ہوگا کیا؟ فرمایا اِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اگر تو توبہ کر گیا ہم رحیم بھی ہو جائیں گے اور محبت بھی کریں گے۔ رحیم کا معنی رحم کرنے والا، ودود کا معنی محبت کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کا یہ ثمر ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو رحم بھی آئے گا۔ کتنے ثمر ہو گئے؟ 3۔ جب آپ توبہ کریں گے کامیابی مل جائے گی، توبہ کرو گے اللہ رحم فرمائے گا، توبہ کرو گے اللہ محبت فرمائے گا۔ اگر یہ 3 کانسیپٹ آپ تک آ گئے تو سورہ ہود کی طرف آئیے۔ بڑی عجیب سی زندگی ہے ہماری، اور 90% طبقہ پاکستان میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، شب و روز دوڑ ہم لگاتے ہیں، اطمینان قلب نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی حسین نہیں رہی، زندگی میں حسن نہیں ہے۔ وجوہات بہت ہیں، لیکن ایک ذریعہ ہے کہ زندگی حسین ہو جائے، وہ کیا ہے؟ اللہ سورہ ہود میں فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر اپنے رب سے تم نے معافی مانگ لی، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے تم توبہ کرو ہم تمہاری زندگی حسین کر دیں گے، خوشگوار ہو جائے گی، زندگی حسین ہو جائے گی، لیول آف سیٹسفیکشن انکریز ہوگا، توبہ سے اطمینان ملے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے سارے دل کی باتیں جب تم کر لو گے تو تمہارا بوجھ اتر جائے گا، زندگی مطمئن ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا۔ دنیا داروں سے باتیں نہ کرو، میرے پاس آؤ، آ کے میرے سے توبہ کرو، ہم تمہاری زندگی حسین کریں گے۔ گناہوں کا تو حساب ہی نہیں ہے، بچپن سے لے کے جب سے بالغ ہوئے خدا جانے کتنے گناہ۔ اچھا وہ تو چھوڑیں، سارا دن میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ ہیں اور کتنا حق ہم کھا رہے ہیں کسی کا، کوئی حساب نہیں ہے۔ دیکھیں کلو بنی آدم خطاؤن، میں نے بنیاد اسی چیز سے بنوائی ہے، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی حساب ہی نہیں گناہوں کا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کرو زندگی حسین کروں گا، توبہ کرو رحم کروں گا، توبہ کرو کامیابی دوں گا۔ تو مولا یہ جو گناہ اتنے زیادہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بڑے گناہ ہیں، ان کا حل بھی تو ہونا چاہیے۔ فرمایا ہاں نا، سورہ فرقان کی طرف آؤ، من تابا، بہت گناہ ہوتے ہوئے بھی اس نے سچی توبہ کر لی، وآمنا، پھر وہ حضور کا نوکر رہا۔ من تابا، جس نے سچی توبہ کی، وآمنا، اور ایمان پہ قائم رہا، وعمل عملا صالحا، پھر اچھے اعمال کرتا رہا، نماز کی ادائیگی کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، ارادہ حج رکھتا رہا، ہمسائے کی عزت کرتا رہا، تو مولا پھر فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تیرے جو پچھلے سارے گناہ ہیں نا، ہاں مولا، یبدل اللہ، اللہ فرمایا میں بدل دوں گا۔ مولا کہاں جائیں گے؟ کیا بدلے گا؟ کدھر جائیں گے؟ فرمایا سیئاتہم حسنات، میں تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ہم مانیں گے نہیں کہ یہ تمہارے ہیں، سب نیکیوں میں کنورٹ، ایسا میٹر چلائیں گے سارے نیکیوں میں۔ اب وہ حدیث پڑھو، اس آیت کو پڑھ کے اب وہ حدیث پڑھو کہ جب ایک مرد مومن حشر کے میدان میں اترے گا، وہ اپنے یوں دیکھے گا دائیں اور بائیں، نیکیوں کے پہاڑ دیکھ کے کہے گا یہ تو میرے نہیں ہے، یہ پہاڑ کہاں سے آ کے نیکیوں کے؟ ملائکہ فرمائیں گے خاموش، تیرے ہی ہیں، چپ کر جا، یہ تیرے ہیں۔ اب اس فرمان رسالت کو پڑھتے ہوئے اب اس آیت کو پڑھو تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ من تابا، یہ بات ہے جس نے یہاں پہ رہتے ہوئے سچی توبہ کر لی، وآمنا، پھر ایمان پہ قائم رہا، وعمل عملا صالحا، پھر نیک اعمال نہیں چھوڑے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں نا، یہ گناہ ہی تھے، ہم نے نبی کے صدقے نیکیوں میں بدل دیے ہیں، ہم نے کنورٹ کر دیا ہے انہیں۔ سچی توبہ کی یہ برکت ہے نا، لیکن کرنی ہے توبہ۔ میں ایک اور صبر نہ پڑھوں جی، توبہ کے کچھ اور ثمرات پڑھ لوں پھر آگے چلتا ہوں، پھر نتیجہ دیتا ہوں۔ ایک دو اور ثمرات ہیں، یہ سن لیں پھر انشاءاللہ میں نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اچھا وقت ہوا تو انشاءاللہ اسے بھی پڑھیں گے، یہ ایک ضروری کانسیپٹ ہے اور اس پہ بڑا ابہام بھی ہے لوگوں کو، وقت ہوا تو میں اس پہ گزارش کرتا ہوں۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم معافی مانگو اپنے رب سے۔ معافی کس کا معنی ہے؟ نہیں، یہاں پہ معافی کس کا معنی ہے؟ میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کا معنی معافی، ثم توبوا الیہ، اور چلو اپنے رب کی طرف۔ یہ چلو کس کا معنی ہے؟ توبہ، جیتے رہیں۔ دیکھا نا، بات ہوئی نا، لطف آیا، یعنی گفتگو سمجھ آ رہی ہے۔ چلو رب کی طرف۔ مولا پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم سچی توبہ کرو گے تو پھر ہم تم پہ آسمانوں سے شراٹے دار بارش نازل کریں گے، شور والی بارش۔ مدرار کا معنی ہوتا ہے ایسی بارش کہ جس کا شور ہو، پتہ چلے ان پہ رحمت آ گئی ہے، ہم رحمت والی بارش تم پہ بھیجیں گے۔ تو مولا بیمار بڑے رہتے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، امراض بڑی بڑی عجیب آ گئی ہیں، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، عجیب عجیب
اصطلاحات ہیں, عجیب عجیب ٹرمنالوجیز ہیں. ہر نئے دن کوئی نہ کوئی نئی بیماری دیکھنے میں آ رہی ہے نا. کبھی شوگر کا سنا بھی نہیں تھا 50-60 سال پہلے لوگوں نے, اب ہر دوسرے بندے کو شوگر ہے. ہیپاٹائٹس کی خبر بھی نہیں تھی کہ آج سے 60-70 سال پہلے, اب ہر جس کی رپورٹ کروائے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے. کوئی نہ کوئی بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی مرض میں ہے. تو مولا یہ بیماریاں, فرمایا توبہ کرو, اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب کی طرف آؤ. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً, بیماریاں چلی جائیں گی, قوت آ جائے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً, ہم زیادہ کر دیں گے تمہاری قوت. تو مولا غربت بڑی ہے, فرمایا یمددکم بی, میں دو آیتیں اکٹھی پڑھ رہا ہوں, سورہ نو بھی ہے سورہ ہود بھی ہے, اکٹھی پڑھ رہا ہوں. مولا توبہ, غربت بڑی ہے, فرمایا یمددکم بی اموال, تم توبہ کرو تو صحیح, ہم مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. یمدد, ہم مدد کریں گے, بی اموال, مال آئے گا, مال. توبہ میں مال پڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں, ہم کسی اور ڈائریکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ پہ آ کے توبہ کر, مال ہی مال ہے, توبہ کر مال ملے گا. تو مولا بے اولادی بڑی عام ہے, فرمایا وَبَنِينَ, سچی توبہ کرنے والے ہم تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے. اب آپ نے غور کیا, توبہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ گناہوں سے توبہ, تو بس وہی تو نا, بڑی برکتیں ہیں توبہ میں. توبہ سے رحیم, رحیم, ودود, تفلحون, یمددکم بی اموال. میں دہرائی کر رہا ہوں, رپیٹ کر رہا ہوں, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. توبہ کی ہے تفلحون, رحیم, ودود, یزدکم قوہ, یمددکم بی اموال, وبنین, علیکم مدرارا. کیسی برکتیں ہیں توبہ میں, اور کیسا کمال فلسفہ قرآن حکیم ہے توبہ پر. آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, سارا کچھ تو توبہ میں پڑا ہوا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں تکلیف والی ہیں, ذرا غور کیجئے گا جوان بچے, یہ ساری چیزیں تکلیف والی ہیں. مثلا مال کم ہو گیا, تکلیف ہے. بیماری آ گئی, تکلیف ہے. مال کم ہے, تکلیف ہے. بیماری آ گئی, تکلیف ہے. غربت آ گئی, تکلیف ہے. جی ایسے ہی ہے نا, کامیاب نہیں ہے, تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے توبہ کرو تو یہ تکلیف دور ہوگی. یہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی. یہ تو ہو گئی توبہ تکلیف میں. پر اللہ ہمارے گھر میں تو بڑی نعمتیں ہیں, ہم کیا کریں؟ علاقے کے رئیس ہیں, اللہ نے گاڑیاں دی ہیں, کوٹھیاں دی ہیں. میں چودھری ہوں علاقے کا, میں ایم این اے ہوں علاقے کا, بڑی رحمت ہے. یہ والی تکلیفیں تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اللہ فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اے نبی جب کامیابی آ جائے, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ جب دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں, جب اپنے آپ کو بہت کامیاب دیکھیں, فسبح بحمد ربک واستغفر, تو پھر اپنے رب کی حمد بیان کرو. میرا محمد نعمتیں آ گئی ہیں نا, اب توبہ کرو. نعمتیں آ گئی ہیں, استغفار کرو. نعمتیں آ گئی ہیں, استغفار کرو. اب آپ نے غور کیا, یہ سورت پڑھ کے پوری سورت, اس پوری سورت میں تکلیف کوئی نہیں. نہیں, میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اے محمد جب کامیابی آ جائے, جب آپ پہنچے اللہ کی مدد اور فتح. اے نبی جب آپ کے پاس اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. نعمت, تکلیف تو نہیں, بولو تکلیف تو نہیں, نعمت. اے میرا محمد جب یہ نعمتیں اترے, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی حمد کریں, واستغفر, اور استغفار کریں.
اب آپ کو محسوس ہوا نبی جو استغفار کرتے تھے نا پیچھے گناہ نہیں تھے؟ نہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں میں عقائد بیان کر رہا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ جی بہت گناہ تھے ان کے پیچھے اس لیے استغفار کیا، یہاں پہ تو کوئی گناہ نہیں، یہاں پہ تو نعمتیں اتر رہی ہیں۔ اب آپ سمجھ آئے کہ اگر ہم استغفار کریں تو بات اور ہے، نبی استغفار کریں تو بات اور ہے۔ اچھا ویسے بھی نبی استغفار کریں تو اپنے لیے نہیں کرتے۔ جی میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے، ٹھہرو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ٹھہریے گا، رکیے گا یہاں پہ، میں ٹھہریے اس پہ آیت پڑھ لیتے ہیں نا تاکہ ابہام پیدا نہ ہو جائے۔ مولا یہ جو نبی استغفار کرتے ہیں تو کیا یہ نبی اپنے لیے کرتے ہیں؟ اللہ فرمایا سنو سنو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ سبحان اللہ جلدی سے کہو، ایک نعرہ اچھا سا سنائیں جی۔ یہ اچھا لگایا نعرہ؟ نہیں پھر بہت اچھا لگائیں۔ نہیں یہ بھی ابھی تسلی نہیں، نعرہ اچھا سا سنائیں جی، اچھا سا نعرہ سنائیں، پھر میں آگے پڑھتا ہوں۔ لجی آجیں، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے، 42 نمبر سورہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملائکۃ، فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی، ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ کیا کرتے ہیں؟ گناہگار ہیں؟ کوئی گناہ کیے ہیں انہوں نے؟ جواب دو۔ اچھا اگر ملائکہ استغفار کریں تو گناہگار نہیں ہیں وہ، سارے مولوی مانتے ہیں کوئی گناہ نہیں فرشتوں نے کیا، تو فرشتے جس کے در پہ آ کے درود پڑھے اگر وہ استغفار کرے، اچھا میں نا اس پہ 15 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت 15 منٹ میں اس پہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نماز کی طرف آتا ہوں۔ سورہ فتح پڑھیں جی، سورہ فتح 48 نمبر سورہ ہے، بالکل پہلی آیت ہے، 48 نمبر سورہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے حضور کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ ہوا نا، جب حضور مدینہ پاک سے مکہ شریف آئے نا تو اللہ نے فرمایا اے محمد ہم نے آپ کو کمال فتح دی، ہم نے آپ کو کمال فتح دی۔ دیوبند حضرات ہیں، تفسیر احسن البیان ہے، مکہ سے یہ تفسیر چھپ کے آتی ہے، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دی۔ اب ذرا لفظ دیکھیے گا، لفظ الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا۔ دیوبند ترجمہ حضور کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کھلم کھلی فتح، پیر کرم شاہ نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو شاندار فتح دی۔ ترجمے میں فرق ہے، لہجے میں فرق آئے گا، انداز میں۔ کھلم کھلا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی لفظ ہے؟ بات نبی کی ہو رہی ہے، شاندار فتح۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اب ذرا ٹھہرنا، آگے اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دیوبند حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ترجمہ دیوبندیوں کا ہے۔ دیکھیں ہم کسی پہ انگشت تان نہیں اٹھا رہے، ہم تو لمحہ فکر ہے جو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا کی
تاکہ ہم آپ کے اگلے پچھلے، اے محمد آپ کے، کمال ہے جن ساری امت دے گناہ بخشوانے ہون آپ گناہگار نہیں ہوندا۔ اچھا چلو اس پہ تھوڑی سی تحقیق ابھی کر لیتے ہیں، ابھی اسی وقت۔ انہوں نے دیوبندیوں نے ترجمہ کیا کہ تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ، اے محمد اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، کھلم کھلی ہم نے آپ کو فتح دی، مجھے آپ جواب دیں گناہ کب ہوتا ہے؟ کون قریب آئے تو گناہ ہوتا ہے؟ شیطان، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ کون قریب آئے تو گناہ ہوتا ہے؟ پھر جواب دو، کون قریب آئے تو گناہ ہوتا ہے؟ شیطان۔ گناہ کرواتا کون ہے؟ شیطان۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک اپنا شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، نفس امارہ، جسے قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ وہ جو ابلیس ہے نا وہ اور ہے، وہ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا اندر، اسے وہ ٹرینڈ کرتا ہے۔ جب وہ اسے ٹرینڈ کرتا ہے تو جب وہ پورا اسی طرح ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رمضان میں وہ قید ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ہی ہے وہ جو خود چلتا ہے۔ ایسے ہی ہے، جب سرکار نے فرمایا نا کہ صحابہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیطان اسے شیطان کرتا ہے، وہ ازلی شیطان نہیں ہے۔ وہ ہے نا بابا جی فرمایا سی ازلی پلیت نہ ہی ہیں جی، پلیت چائس کیتا سی ازلی پلیت نہ ہی۔ تو وہ ایک شیطان ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میری طرح ہی ہو جائے، اور پھر ہم ہو بھی جاتے ہیں، ہماری بھی کیا ہی بات ہے، ہمیں پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، ہم پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ غصہ تو نہیں کر رہے؟ تو کر بھی لیں، فقیر ننگی تلوار ہوتے ہیں۔ وہ شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام کرتا ہے۔ جب یہ نبی نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گستاخی نہ ہو جائے تو وہ شیطان پھر آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں نا، ہاں۔ حضور نے فرمایا ہاں، جب میں بھی پیدا ہوا تھا نا تو ایک شیطان ساتھ تھا، تو حضور آپ والا شیطان، آپ فرمایا میری صحبت میں رہتے ہوئے وہ شیطان نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کریں نا، یہ والی کیفیت پیدا کریں۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ترجمہ یہ کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہیں، گناہ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان قریب آئے تو گناہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا شیطان کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں، سورہ 7 کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، فاذا سویتہ پھر ہم اسے سجائیں، ونفخت فیہ من روحی پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے، فقعوا لہ ساجدین تو پھر ملائکہ جھک جانا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سارے فرشتے جھک گئے، الا ابلیس مگر ابلیس نہیں جھکا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ فرمائے کس شے نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار مجھے آگ کا بنایا، وخلقتہ من طین اسے مٹی کا بنایا، میں آگ یہ مٹی۔ اللہ فرمائے قال فخرج انک رجیم انک علیک لعنتی الی یوم الدین، چلا جا تو رجیم ہے، تم پہ پھٹکار ہو، قیامت تک تم پہ لعنت ہو۔ قال ربی، ابلیس نے کہا اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون مجھے زندگی دے اس دن تک جب بندے قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ قالا، اللہ نے فرمایا جا ہم نے تمہیں زندگی دی۔ اب اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا قالا فبعزتک، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین میں تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا، میں سب کی طرف آؤں گا، میں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ جاگو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا۔ اللہ، اس ابلیس نے کہا تھا اللہ عبادکا، میں سارے بندے گمراہ کروں گا لیکن میں فرید کے نزدیک نہیں آ سکوں گا، میں داتا صاحب کے نزدیک نہیں آ سکوں گا، میں غوث اعظم کے نزدیک نہیں آ سکوں گا، میں یہ جو تیرے ہیں نا عبادکا میں فرید ہیں، عبادکا میں داتا صاحب ہیں، عبادکا میں غوث اعظم ہیں، عبادکا میں مہر علی ہیں۔ اب آپ نے غور کیا جب شیطان عبادکا کے نزدیک نہیں آ سکتا
اب دو ہو کے قریب کیسے آ جائے گا؟ اللہ اکبر. تو یہ اس ترجمے پہ ہم متفق نہیں ہیں، بے اعتبارہ سا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. اب آؤ میں ذرا اہل سنت کے امام کا ترجمہ دیکھوں. اچھا چلو یہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب کا دیکھ لیتے ہیں. یہ پیر کرم شاہ صاحب ہیں جی، یہ سورہ فتح ہے، 48 نمبر سورہ ہے. اب اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھوں گا. بے شک ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے پچھلے گناہ بھی معاف کرے اور اگلے گناہ بھی معاف کرے. یہاں پہ ہمارے گناہ ہیں جو حضور نے معاف کروانے ہیں. اگر کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے تو سبحان اللہ کا. اب آپ سمجھے ہیں کہ توبہ کی برکت ہے. توبہ کی برکتیں آپ سن چکے. توبہ میں کامیابی ہے، توبہ میں زندگی حسین ہے، توبہ میں آسمانوں سے رحمت کی بارش ہے، توبہ میں مال ہے، توبہ میں بیٹے ہیں، اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہے، توبہ میں زندگی حسین ہے، توبہ میں اللہ رحیم ہو جائے گا، توبہ سے اللہ محبت کرے گا، توبہ کرو گے تو وہ ودود ہو جائے گا. کرنی ہے توبہ. کیا کرنی؟ کیا معنی توبہ کا؟ لوٹانا. چلو کسی کی طرف، جاؤ کسی کی طرف، لوٹنا. استغفار کا معنی معافی. استغفار کا معنی معافی. مولا حکم کر کدھر جائیں؟ فرمایا میری طرف آؤ. مولا یہ تو سورہ نوح پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ پڑھی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہوا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھا ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پڑھا ہے. ان کی قوموں کے لیے یہی حکم ہے. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. میرے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. فتوبو، چلو، الی بارئکم، اپنے رب کی طرف چلو. الہ جو ہوتا ہے نا، الہ، اس میں قوت غایت پیدا ہوتی ہے. الہ ابتداء اور انتہا کے لیے آتا ہے. چلو اپنے رب کی طرف. اب بات لمبی ہو جائے گی. الہ میں امتداد والی کیفیت بھی ہے، غایت والی کیفیت میں بھی ہے، لیکن میں مختصر یہ کرتا ہوں. چلو یعنی قوم موسیٰ نے گناہ کیا، حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے تو جب قوم نے کہا معافی لے دیں، آپ نے فرمایا چلو پھر الہ رب کی طرف. قوم نوح کی باری آئی نا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. حضرت نوح بھی یہی فرما رہے ہیں، معافی چاہیے، چلو نا رب کی طرف. گویا معلوم ہوا جتنے انبیاء معافی کے لیے امتوں کو بلاتے، اپنی ذمہ داری ختم کرتے اور فرماتے چلو رب کی طرف. بوجھ اتارتے، فرماتے چلو رب کی طرف. معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. قوم موسیٰ گناہ کرے، معافی چاہیے، توبوا الی اللہ، چلو اللہ کی طرف. قوم نوح گناہ کرے، معافی چاہیے، توبوا الیہ، چلو اللہ کی طرف. ہر امت کو یہی حکم ہوتا رہا، انہیں میری طرف بھیجو. باری آئی تیری اور میری. اللہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. پچھلی امتیں گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو اللہ کی طرف. محمد کی امت گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو محمد کی طرف، چلو نبی کی طرف. جاؤک، یہ آج بھی قانون ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، آج بھی یہی قانون ہے. معافی چاہیے، چلو نبی کی طرف. مولا یہ پیسے ہوں تو جائے، بھائی پیسے ہوں تو جائے. غریب ہوں، ریڑی لگاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، بمشکل گزارا کر رہا ہوں. قانون دے دیا تو نے، چلو اللہ محمد کی طرف. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. فرمایا سن، تو تلاش کر، میں بھی مل جاؤں گا. نہیں غور کیا. میں عرض کرتا ہوں ٹھہرو، مولا تو کہاں ملے گا؟ اللہ فرمایا کہیں آنا نہیں پڑے گا. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر وقت تیری شاہرگ کے قریب ہوں. خدا مل گیا. کہاں؟
شارک کدھر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے قریب ہے. اب جان کدھر ہے؟ اچھا نہیں میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. شارک پہ یوں انگوٹھا رکھو، ایک اور رکھو، اسے دباؤ، پھر دباؤ، پھر دباؤ، پھر کیا ہوگا؟ رہے گی جان. گویا معلوم ہوا کہ جہاں پہ شارک ہے نا وہیں پہ جان ہے. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے؟ جہاں پہ شارک ہے اللہ تو ہو گیا شارک کے نزدیک. اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تیری شارک کے قریب ہوں، میرا محمد تیری جان کے قریب ہے. تو جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا جہاں پہ شارک نکلی جان تو وہیں پہ ہے. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، جہاں پہ شارک نکلی جان تو وہیں پہ ہے. یعنی اللہ شارک کے نزدیک ہے، مصطفیٰ جان کے نزدیک ہے. جہاں پہ جان وہیں پہ شارک، جہاں پہ شارک وہیں پہ جان. کہنا پڑے گا جہاں پہ خدا وہیں پہ مصطفیٰ. پیسے نہیں، اپنے گھر بیٹھ کے ایک دفعہ درود پڑھ، میں آ جاؤں گا. غور کیا میرے دوستوں نے؟ توجہ ہے؟ جس کی جتنی توجہ ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. اللہ فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، معافی ملے گی محبوب کے در پہ. ٹھنڈا بولے ہو، بڑی تکلیف ہوئی ہے. معافی ملے گی در زہرا پہ، معافی ملے گی حضور کے در پہ. اچھا مولا تو what is the process of excuse here؟ یہاں پہ معافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ کا آ گیا، مولا آ گیا ہوں. فرمایا فاستغفر اللہ، رسول کے در پہ آ کے کہے اللہ مجھے معاف کر دے. ہائے ہائے ہائے. رسول کے در پہ محبوب کے پاس آ کے کہے فاستغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. تو مولا پھر حضور کے پاس آ کے میں کہوں مجھے معاف کر دے تو معافی ہو گئی؟ ہاں فرمایا ایڈا سیانا نہ بن، جے تیرے کہنے تے کرنی ہوندی تے ایتھے ہی بلانا سی. سیانا نہ بن. تو مولا پھر آگے حکم کیا ہے؟ فرمایا تو رسول کے در پہ آ کے کہے فاستغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اب تیرا چہرہ دیکھ کے واستغفر لہم الرسول، میرا رسول کہے چل معاف کر دے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تیرے کہنے پہ نہیں، ادھر میرے رسول کی زبان سے نکلے واستغفر لہم الرسول. اب میری زبان پہ نا چھوٹے شاہ صاحب کا جملہ آ رہا ہے. چھوٹے شاہ جی اس سائٹ پہ پڑھا کرتے ہیں واستغفر لہم الرسول، میرا رسول کہے چل جان دے درود پڑھتا رہا ہے. میرا محبوب کہے کہ اللہ اسے معاف کر دے تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، چونکہ زہرا کی بابا کی زبان سے نکل آیا ہے میں معافی کرنے میں لیٹ نہیں کروں گا. رن ٹائم پہ تمہیں معاف کروں گا، فوراً معاف کروں گا، ارجنٹ معاف کروں گا، دیر نہیں کروں گا. لوجدہ تو مجھے پائے گا اللہ، اللہ کو توابن رحیم، صرف توبہ نہیں رحم بھی تیرے تے کروں گا. ایدہ مطلب ہے ساڈیا اوقاتا کوئی نہیں یار دے منہ نو ویندا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنی زور سے کہو سبحان. مولا جو جتنا اونچا سبحان اللہ کہے نبی کی زلفوں کا صدقہ سارے گناہ معاف ہو جائے. ڈھیروں برکتیں ہوں، ڈھیروں رحمتیں ہوں. اچھا آج کچھ عنوان قریب لگا، یہ چونکہ عنوان ہر دفعہ پیاسا رہ جاتا ہے، شب برات کا مہینہ، تو آج کچھ تھوڑا عنوان یہ قریب آ گیا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم استقبال رمضان پہ پڑھیں گے. تیاری ہے؟ کوئی نہیں کی تیاری ہے؟ بوتلیں لے آئے ہو، بیسن لے آئے ہو پکوڑے کرنے نے، سموسے علی کو مسالے لے آؤں دے جے، منڈی دا پھیرا لائے ہو. یہ ہے ہماری تیاری. ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں، بوتلیں سٹاک کرو،
सब्जियां स्टॉक करो, गोश्त स्टॉक करो, अंडे ले आओ, पीस ले आओ। गरीब से गरीब बंदे की भी कोशिश होती है समोसे पकोड़े तो होने चाहिए ना जी। ये हमारी तैयारी है। मेरी ज़िंदगी हुई तो मैं अगले जुमे बताऊंगा ज़हरा के बाबा रमज़ान की तैयारी क्या करते थे। सारा साल समोसे नहीं खाते, सारा साल पकौड़े नहीं खाते, सारा साल बोतलें नहीं पीते, सारा साल गोश्त नहीं खाते, सारा साल ये भलियां नहीं खाते, सारा साल दही भल्ले नहीं चलते, सारा साल भी इसे पालते हो। सारा साल इसे पालते हुए रमजान आ जाए फिर इसकी खबर। ये कोई तैयारी नहीं है, ये फिर हम अपने नफ्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरी जिंदगी हुई तो मैं अगले जुमे बताऊंगा रमजान की तैयारी करनी कैसे है। रमजान में हमने बंदे ज्यादा पलते देखे हैं, बंदे पल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, हालांकि रमजान में ये कमजोर होना चाहिए। वो आ गया ना तौबा के लिए, तो मौला अली बैठे हुए थे, तो इसने तलाश किया, सारी मस्जिद देखी, कहीं हुजूर नजर नहीं आए। हाय सारी मस्जिद, मस्जिद नबवी के उस तरफ जा, उस तरफ जा, उस तरफ जा, कहीं पे हुजूर नजर नहीं आए। परेशान हो गया, तो मौला अली बैठे हुए थे। मौला मुर्तज़ा के पास आके अर्ज करता है, या अली। पर मैं क्या हुआ है, किसे ढूंढ रहा है? मैं हुजूर को ढूंढ रहा हूं। तो मैं हुजूर का तो विसाल हो गया, आज 3 दिन 4 दिन गुजर गए, सरकार का विसाल हो गया। वो अंदर तुम्हें मिज़ार नजर आ रहे हैं? हाँ, वो हुजूर का ही तो है। सरकार जारी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। इसने कहा, या अली मैं तो मुआफ़ी के लिए आया था। हाय हाय, या अली, या अली, अल्लाह का कानून है ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अगर उम्मती गुनाह कर हो जाए, मोमिन से गुनाह हो जाए तो दरे रिसालत पे आ जाए। तो मैं तो हुजूर माफ़ी के लिए आया था, तो हुजूर मेरा क्या हाल है? आपने फरमाया, जा चला जाना। अब जरा मौला अली फरमाते हैं, रावी भी खुद मौला अली हैं, मौला अली फरमाते हैं, ये एराबी आया और हुजूर की कब्र के पास आके नीचे पाँव की तरफ दोनों हाथ रख के अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, अल्लाह से माफ़ी लेते। बहुत ठंडा बोलते हो भाई, या रसूलल्लाह, अल्लाह से माफ़ी ले दें। इधर उसने कदमों पे हाथ रखा, उधर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, एवं कुछ ही वक्त गुजरा, हुजूर के मिजार से आवाज आई, जा एराबी चला जा, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया है। ये आज भी कानून है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अगर गुनाह हो जाए, मक्के जाके उम्रा होगा, मक्के जाके हज होगा, मदीने जाके अल्लाह से माफ़ी मिल जाएगी। अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए। अगला जुम्मा इस्तकबाल रमज़ान पे पढ़ेंगे। आइए मस्जिद की खिदमत फरमाएं।